اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ اکبر. اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ قرآن ہے آیت، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے. ہاتھ کے جوڑے نہیں، بیوی، یہاں بیوی مراد ہے، وہ شادی میں ڈالنے والے جوڑے نہیں. آ رہا ہوں آگے، وہ کمنگ انشاءاللہ، سب کمنگ، دیکھتے جائیے ایک ایک، اور عمل کرنے کے لیے سب. ہاں یاد رکھیں، وہ حیدرآباد میں پروگرام چل رہا ہے شادی، وہ بھی حیدرآبادی شادی مشہور ہے. آیت سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے، مطلب بیویاں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرو. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا. عربی گرامر جو جانتے ہیں معلوم ہے لام تعلیل کے لیے آتا ہے، فور کے معنی میں، یہ FOR فور. کیوں جوڑا بنایا اللہ نے؟ کیوں شادیاں رکھی اللہ نے اسلام میں کہ ہم شادی کریں، شوہر بیوی دونوں ہیں؟ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اپنی بیوی سے سکون حاصل کرے. اللہ اکبر. یہ ہے مقصد. جب سکون ہوگا لائف گولڈن، زندگی کامیاب، آفس میں فریش جائے گا، کام بھی صحیح، حلال کام، نماز پڑھے گا فجر کی، سکون سے. سکون ہے نا، مینٹلی سکون، مینٹلی سکون، دل کا سکون، دماغ کا سکون. تو آدمی جو ہے اللہ کی عبادت، روزہ رکھے گا، نماز پڑھے گا، عمرہ کرے گا، حج کرے گا، دین کا کام کرے گا سکون سے. سکون غائب تو میٹنگ میں بھی دماغ اس کا پتہ نہیں کہاں رہتا ہے. سکون غائب تو اسکول میں پروفیسر کیا بتا رہے سمجھ میں نہیں آ رہا، کالج میں اس کو کچھ بھی سب اوپر سے جاری بات ہے، پریشان ہے وہ. سکون نہیں ہے زندگی میں، تو سکون کہاں ملے گا؟ نکاح. لیکن یہ سکون یہاں ملتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. لیکن افسوس صد افسوس، آج ہم نے نکاح سے دور کر دیا ہے، شادیوں پر نہیں ابھارا جاتا ہے، اور دشمنان اسلام نے حرام راستے سکون کے کھول دیے، جبکہ اس میں سکون نہیں ہے. لیکن ہمارا نوجوان ان میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی کہتا ہے ماسٹربیشن کر لو سکون مل جائے گا، شادیوں میں کہاں پڑھتے ہو؟ وہ سمجھ رہا ہے ماسٹربیشن میں سکون ہے. کوئی کہتا ہے جو ہے زنا سے سکون ملتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. خواہشیں پوری کر لو، کہاں شادی معلوم ہے اتنا بڑا مسئلہ ہے. شادی کا اتنا بڑا مسئلہ ہے. شادی کے لیے پیسہ چاہیے، شادی کے لیے سونا چاہیے، شادی کے لیے پہلے بڑے بھائی کی شادی چاہیے، شادی کے لیے بہنیں پوری اٹھ جانا گھر میں سے پہلے. یہ میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا ہوں. یہ معاشرے میں جو ہوتا ہے سوسائٹی میں، یہ سارا مسئلہ. ایک نوجوان پریشان ہے، یہ سب چیزیں کیا ہے، اس سے اچھا ہے ایک زنا، پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو، لڑکی راضی میں راضی، قصہ ختم. شیطان کو ہم نے خوش کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیا، ختم مسئلہ. نعوذ باللہ من ذالک. وہ سمجھ رہا ہے زنا میں سکون ملے گا، سکون ملے گا. کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیز میں سکون ہے تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے، سکون ہے تو نماز میں ہے، سکون ہے تو بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے میں ہے. حلال اور اطاعت اور فرمانبرداری، اس میں سکون ہے، اس میں سکون قلب ہے. نہ یہ کہ نافرمانیوں میں، حرام کردہ چیزوں میں سکون ہے. لہٰذا شادی کا یہ مقصد ہے کہ انسان، اللہ کا بندہ، ایک سکون کی زندگی گزارے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ الْمَوَدَّةَ وَالرَّحْمَةَ. اللہ اکبر. اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تم دونوں میں، کون دونوں؟ میاں اور بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف، تم دونوں میں محبت اور رحم دلی رکھی. شوہر بیوی پر مہربان، بیوی شوہر پر مہربان، شوہر بیوی سے پیار کرتا ہے، بیوی شوہر سے پیار کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کہ اللہ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے، اور اس لیے بنائے تاکہ تم اپنے جوڑوں سے سکون حاصل کرو، اور جوڑوں میں اللہ نے محبت پیدا کر دی. اللہ اکبر. اور یہی ٹرو لو ہے، یہی سچی محبت ہے جو نکاح کے بعد، کیونکہ آدمی نکاح اللہ کے حکم پر کر رہا ہے، اللہ نے حلال کیا ہے، اسلام میں حلال، وہ شادی کرتا ہے. تو دونوں میں، دونوں الگ تھے، دونوں ایک دوسرے سے دور تھے، یہ اس گھر کا، یہ اس گھر کی، دونوں میں کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن نکاح کے ذریعے ایک ایسا تعلق ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کو سکون کا ذریعہ بنا دیا، اور ایک دوسرے کے دلوں میں محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کا مالک ہے. دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور یہاں ہم حرام راستے نعوذ باللہ من ذالک دکھاتے ہیں یا اس پر چلتے ہیں. لڑکے لڑکی کی محبت، عشق، پیار، محبت کے کتنے نام ہیں. آئی لو یو، آئی مس یو، یو مس می،
I fall in love with you, میں مروں گی آپ کے ساتھ، میں جیوں گی آپ کے ساتھ، یہ سب جھوٹی محبت ہے. حدیث سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، فرماتے ہیں لم یرا المتحابین، لورس کے بارے میں حدیث سنیے، لم یرا المتحابین مثل النکاح. یہ صحیح حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو محبت کرنے والوں کو نہیں دیکھا گیا نکاح کے جیسے. حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے تاکہ پتہ چلے کہ سب جھوٹی محبت ہے، یہ جو نکاح کے علاوہ ہوتی ہے. وداؤٹ نکاح جو محبتیں ہیں نا، لورس ہیں، میں فلاں فلاں محبت، آئی لو یو، آئی لو یو، یہ ہے نہیں. حالانکہ یہ میاں بیوی کا ہے، لیکن جو اس کا غلط میننگ ہوتا ہے، غلط جگہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ جو محبتیں ہیں یہ غلط ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بولا لم یرا، نہیں دیکھی گئی ہے، المتحابین، ایک دوسرے چاہنے والے، ایک دوسرے سے سچی محبت کرنے والے نہیں دیکھے گئے، مثل النکاح، نکاح کے مثل. مطلب نکاح کے بعد اللہ رب العالمین کی جانب سے ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی جو محبت ڈال دی جاتی ہے، ایسی محبت کہیں بھی نہیں دیکھی گئی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ تو پھر لڑکی کہہ رہی ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے، لڑکی کا نکاح ہی نہیں ہوا آپ سے، آپ کہہ رہے ہیں لڑکی سے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے. تو یہ شیطانی دھوکہ ہے. اسی لیے دیکھیے شادی کی بات، یہ جو بھاگ کر شادی کرنا، یہ پیار کی شادیاں، یہ من پسند شادیاں، یہ لو میرج جس کو کہا جاتا ہے، اس کی حالت کو دیکھیے آپ. اس کے بعد وہ کامیاب زندگیاں عام طور پر نہیں ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ حرام طریقے سے سٹارٹ کی گئی. نکاح کے بعد محبت پیدا ہوتی ہے، اور من اللہ ہے یہ محبت جو شریعت کے مقاصد میں سے کہا ہے، اور جو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا.